اللہ اکبر یا رسول اللہ یا توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ نہ کہیے کہ میں نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ ہوتی، میں نہ ہوتا یہ عزاخانہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ مدرسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ خمسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا یہ جلسہ نہ ہوتا. یہ مت کہیے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے اور اس کی بارگاہ میں کہیے پروردگارا اگر تو چاہتا میری جگہ کسی اور سے یہی کام لے سکتا تھا. یہ تو تیرا لطف ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تم نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کر لیا، میرا انتخاب کر لیا. اس لیے اگر کوئی بھی مجلس رکھواتا ہے کوشش کی جائے، اگر وقت بھی ہو اور صحت بھی ہو تو کم از کم بندہ جا کے فرش عذاب بچھانے کے ثواب میں شریک ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اچھی طرح کہ خلوص نیت سے انسان کا عمل تھوڑا بھی ہو تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح انسان اگر غور و فکر کرے تو سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو شکر کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ماں، باپ، بہن، بھائی، اولاد، ہدایت، علم، سب کچھ کس کی نعمتیں ہیں؟ وہ اللہ کی نعمتیں. دوسرا درجہ قبلہ مفتی صاحب نے جو لکھا، اللہ نعمتیں دے، استفادہ کرو، خوش ہو جاؤ، لیکن نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو. تو جو چاہتا ہوں نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو. شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا، ایک دن اللہ کے رسول کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ تشریف فرما تھے. آپ کے بدن سے کرتا ہٹا اور کھجور کے پتوں کے نشان آپ کے بدن پہ آ گئے. ایک صحابی کی نگاہ پڑی، یہ منظر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کہاں آپ اللہ کے رسول، کہاں کیسر و کسرا؟ ان کے پاس تو بڑے بڑے محلات ہیں اور ان محلات کے اندر بڑے قیمتی قالین ہیں، بڑے ملازم ہیں، اور آپ ایک چٹائی پہ تشریف فرما ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے جب آپ کا رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے تو پھر یہ آسائش، یہ سہولیات آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تم نے کیا یہ سمجھا؟ وہ آسائشیں وہ ایک طرح کی نعمت ہیں اور چٹائی پہ سونا یہ محرومی ہے. آپ نے فرمایا اگر تمام آسائشیں مسلمانوں کا مقدر بن جائیں تب بھی ان کے لیے باعث فخر نہیں بن سکتی. وہ شخص بھی ہے جو کار پہ بیٹھا ہے اور وہ بھی ہے جو سائیکل پہ ہے، اور وہ کار والا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس پہ برتری رکھتا ہوں. نہیں، فرمایا یہ چیزیں باعث برتری، ایک وہ ہے جو مربوں کا مالک ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کا چند مرلوں میں گھر ہے اور وہ سمجھے کہ میں اس پہ برتری رکھتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ چیزیں باعث برتری، ایک وہ ہے جس کے گھر میں لاکھوں روپے کا فرنیچر پڑا ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں ہیں اور وہ اس چیز کو باعث برتری سمجھے. نہیں. مکے میں اب تشریف فرما ہے، ایک فرشتہ آ گیا، خاک پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول. خدا نے کہا ہے میرا حبیب اگر چاہے تو میں پورا مکہ سونے کا بنا دوں. نبی نے ہاں کرنی ہے. مکہ میں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا پہاڑ یا صحرا. پہاڑ بھی سونے کے اور صحرا بھی. اب اللہ کے رسول نے سر اٹھایا آسمان کی طرف،
پروردگارا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو جاؤں تاکہ تیری حمد کروں، اور فرما رہے ہیں تیری حمد کروں، شکر ادا کروں، اگلے دن بھوکا رہوں تاکہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ اگر آپ غور کریں ان جملوں پہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ خوشحال ہے یا تنگ دست ہے۔ اگر خوشحال ہے تو پھر اس کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ تنگ دست بن چکا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر اس کا شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ جی بسم اللہ، قبلہ سب تشریف لے آئیں، صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد محمد محمد۔ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے کہا کتنے درجے ہیں بھلا؟ 4۔ کتنے بیان ہو گئے؟ 2۔ پہلا شکر کا درجہ، ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ دوسرا درجہ کب ملے گا؟ جب ان نعمتوں کو بے سے برتری نہ سمجھو۔ تیسرا درجہ کب ملے گا؟ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا۔ اور چوتھا درجہ کب ملے گا؟ اب چونکہ وقت نہیں ہے، چوتھا درجہ تب ملے گا، پوچھا گیا ہے امام معصوم سے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے 2 سروے ذہن میں رکھنے ہیں، 2 سروے۔ پہلا سروے یہ ہے، مثلاً ایک مومن مجلس کے اختتام پہ باہر کھڑا ہو جائے اور ہر نکلنے والے سے پوچھے کیا حال ہے؟ کوئی کہے گا مالک کا احسان ہے، کوئی کہے گا جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کوئی کہے گا خدا کا بڑا لطف و کرم ہے۔ آپ لکھیں جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے ہر ایک نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی کسی انداز میں، کوئی کچھ لفظ، کسی کا کوئی اور لفظ، سب اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن اٹھائیے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب ذہن چکرا جائے گا، ادھر دیکھ رہے ہیں تو سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں تو بہت تھوڑے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم، فرمایا بلند درجہ شکر کا تب ملے گا جب اس کی نعمتوں کو حرام سے بچاؤ گے۔ پہلا سروے یہ تھا کہ آپ نے پوچھا، انہوں نے زبان سے جواب دیا۔ دوسرا سروے کیا ہے؟ پوچھنا نہیں ہے کسی سے، یہ دیکھنا ہے بندگان خدا جب بیٹھتے ہیں تو کرتے کیا ہے۔ چند لوگ بیٹھیں گے تو غیبت کوئی کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی آج کل ٹچ موبائل، اور پہلے زیادہ ٹی وی اور وی سی آر کا رواج تھا، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے سروے میں دیکھیں گے، دیکھنا ہے آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، پوچھنا نہیں ہے کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں، زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جائیے، مختلف جگہوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہیں، مختلف محفلوں میں جائیے، مختلف جگہوں پہ دیکھیے۔ اب جب دوسرا سروے، پہلا سروے یہ تھا کہ ہر ایک سے پوچھ رہے تھے کیسے زندگی گزر رہی ہے، وہ 100/100 تھا کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے۔ دوسرا سروے یہ کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ لوگ اعضائے الہی جو خدا نے یہ اعضاء عطا کیے ہیں، جو بدن کے اعضاء اللہ نے دیے ہیں، ان کو کن چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر نظر آئے گا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچاتے۔ گویا وہ جو اللہ چاہتا ہے شکر کے حوالے سے، خدا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے میری دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچائیں، اور اس انداز میں اس کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ وہ جو پہلے درجے پہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے وہ جس نے پہلا درجہ پا لیا، لیکن ابھی اس کی منزل، اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ ابھی اسے کوشش کرنی چاہیے یہ دوسری شکر کے دوسرے درجے کو تلاش کرے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ شکر کا بلند درجہ اس وقت ملے گا
جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں حرام سے بچائے گا اور کہے گا پروردگارا میں آنکھوں سے گناہ کر سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے تیری اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا کہ میں نے حرام سے بچا دیا۔ یہ کان تیری نعمت تھے، اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا، ان کانوں سے گانے بھی سن سکتا تھا، ان کانوں سے غیبت بھی سن سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی میں نے حرام سے بچایا اور اس شکل میں میں نے تیری اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔